السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اسی کے حکم سے ہر چیز شروع ہوتی ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز ختم ہوتی ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، پے در پے انبیاء اور رسل کو اسی نے بھیجا۔ وہی ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، سب سے آخری اور سب سے محبوب اور سب سے پیارے بندے اور رسول بنایا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جنہوں نے قرآن مجید کے ہر حکم کو عملی جامہ دے کر اپنی امت تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 چیزوں پر ٹھہری ہوئی عمارت ہے۔ اس میں سے کوئی ایک پلر یا کوئی ایک بھی جز اگر اس میں سے لڑکھڑائے تو اسلام کی جو عمارت ہے وہ کمزور پڑتی ہے، وہ گر جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام نام ہے 5 پلرز کا، 5 ستونوں کا۔ الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، سب سے بیچ کا پلر، یعنی ایک ٹینٹ آپ اگر ڈال لو، 4 پلر اور بیچ میں ایک سینٹر پول رکھا ہے، وہ سینٹر پول کی تشبیہ الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، یہ سینٹر پول ہے۔ اگر اس کو نکال دیں گے 4 پول اگر باقی بھی رہے تو کچھ بھی فائدے کی عمارت نہیں۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا الصلاۃ، اس کے بعد دوسرا جو پلر ہے اسلام کے بعد، انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کر لینے کے بعد سب سے بڑی پابندی اس کے پر جو آتی ہے وہ نماز کی پابندی ہے، اس کے بعد روزے کی پابندی ہے، اس کے بعد اگر انسان کے پاس مال ہو، پیسہ اگر ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، اور 5ویں جو چیز ہے، 5واں پلر جو اسلام کا ہے وہ حج ہے۔ اگر انسان کے پاس مال ہے، صحت ہے، جانے کے تمام وسائل ہیں تو انسان کو یہ 5واں فریضہ، حج کا فریضہ بھی انجام دینے کی ضرورت ہے۔ آج میری گفتگو کا موضوع یہ 4 پلرز میں سے ایک پلر یعنی نماز کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس تعلق سے، اس ٹاپک پر، اس عنوان پر بارہا آپ کے سامنے باتیں آتی ہیں، میرے سامنے باتیں آتی ہیں، بارہا ہمیں اللہ کی کتاب ہمیں بلاتی ہے نماز کی طرف، نبی کی حدیث ہمیں نماز کی طرف بلاتی ہے، نبی کا عمل پوری زندگی میں آخری دن تک نبی کا عمل یہی رہا کہ وہ نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے، نماز کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ ایک مومن میں اور ایک کافر میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دین کا اہم رکن جو ہے نماز ہے، نماز دین کا اہم رکن ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے نماز کو اسٹیبلش کیا، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے اندر نماز پڑھو کر کے حکم نہیں، نماز کو قائم کرو، یعنی اگر انسان کوئی چیز بناتا ہے، بنیاد کوئی عمارت بناتا ہے، سب سے پہلے فاؤنڈیشن ڈالتا ہے، اس کو اسٹیبلش کرتا ہے، وہاں سے اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا من اقامہا اقام الدین، نماز کو جس نے اسٹیبلش کیا، جس نے نماز کو قائم کیا اپنی زندگی میں، یہ نہیں کہ 1 مرتبہ پڑھا 2 مرتبہ چھوڑا، 2 مرتبہ پڑھا 1 مرتبہ چھوڑا، ایسا نہیں، ایک دن پوری پابندی سے پڑھا دوسرے دن چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں، مکمل گارنٹی، مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ آپ فرمایا آپ نے من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین اسلام کو قائم کیا۔ آج ہم لوگوں میں سے ایک معمول بن چکا ہے ہمارا، ہر آدمی دین کی بات کرتا ہے، دین کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے، دین کو آگے بڑھانے کی بات کرتا ہے۔ نبی کی سنت، نبی کا قول یہ ہے کہ دین کو اگر اسٹیبلش کرنا ہے تو وہ نماز کے ذریعے ہوگا۔ آپ کو پولیٹیکل پاور ملنے سے دین قائم نہیں ہوگا، اکنامک پاور ملنے سے دین قائم نہیں ہوگا،
ایجوکیشن میں، تعلیم میں آپ مجھے چلے جاؤ، دین قائم نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا دین اگر قائم کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ من اقامها اقام الدین ومن ترکها فقد کفر۔ پہلے جملے سے زیادہ سخت جملہ یہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز کو چھوڑا، نماز کی جس نے پابندی نہیں کی، اس نے کفر کیا۔ کوئی بھی عمل اسلام کا ایسا نہیں ہے، عبادات کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑنے سے ڈائریکٹ کافر بنتا ہے انسان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کو قائم نہیں کرنے والا، چھوڑنے والا، چھوڑ کر پڑھنے والا، اس میں نیگلیکٹ کرنے والا انسان وہ کفر کے دروازے تک چلے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ ہمارا جو ثبوت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو عملی جامہ ہمیں اس کو نماز کی شکل میں دینا پڑے گا۔ آج ہم میں سے کئی سارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں نماز ہی نہیں۔ اگر تم ایک بے نمازی کیسے ایک اہل حدیث بن سکتا ہے؟ ایک بے نمازی کیسے قرآن کو ماننے والا بن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اتنی اہم چیز ہے یہ۔ اللہ کی کتاب کے اندر صلاۃ کا لفظ 80 پر 3 مرتبہ آیا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 83 ٹائمز اللہ تعالیٰ اس لفظ کو ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی میں نے جو کتاب تمہیں نازل کی ہے، تم پر جس کتاب کو وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اس کو پڑھیے آپ لوگوں پر، من الکتاب واقم الصلاۃ۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی نماز کو قائم کرو، اور اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والے لوگوں کو سے بھی یہ کہو کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ آج ہر آدمی، ہم نے کہا ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے اوپر اگر آنچ آئے تو ہمارا خون کھولتا ہے، لیکن وہی نبی زندگی میں جس نے ایک نماز بھی نہ چھوڑی ہو، ایسے نبی کی پیروی ہم نہیں کرتے۔ کہاں کے داعی ہیں ہم؟ کہاں کے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا دعویٰ ہم کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لوگوں جان لو، نماز کو قائم کرنے سے تمہیں دو بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک تو نماز تمہیں فحش، بدکاری، انڈیسنٹ کاموں سے تمہیں روکے گی، اس پر پابندی لگاتی ہے نماز۔ فحشاء والمنکر، جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، منکرات ہے، اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے مومن کو سیف گارڈ کرتا ہے، مومن کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک بندہ مومن جب نمازی بن جاتا ہے، نماز کو اسٹیبلش کرتا ہے، قائم کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو اس کے اندر یہ دو جرائم نہیں پائے جاتے، ایک فحش کاری، دوسرا منکرات پر چلنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے، اللہ کا ذکر سب سے بہترین چیز ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے سے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور نماز تمام اذکار میں سب سے بنیادی ذکر جو ہے، بنیادی یاد اللہ کی جو ہے تو نماز سے ہے۔ جب ایک بندہ مومن نماز میں کھڑ جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنہ یناجی ربہ، گویا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کانورسیشن کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز! یہ سوچ کر نماز اگر انسان پڑھے گا کہ میں جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا ہوں تو میرا اللہ سے کانورسیشن شروع ہو گیا ہے،
تو یہ جب سوچے گا انسان، جو آدھا گھنٹہ انسان کو نماز میں لگتا ہے، 5 وقت کی جو فرض نماز ہے، یہ پڑھنے میں مشکل سے مشکل آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے، یہ سوچے گا انسان کہ میری دن کے 24 گھنٹوں میں سے پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اللہ سے بات کرنے میں لگ جائے، تو ہماری نمازیں آٹومیٹکلی اچھی ہو جائیں گی، ہماری نمازوں کے اندر آٹومیٹکلی خشوع اور خضوع آئے گا، ہمارے اندر وہ تڑپ آئے گی کہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، مؤذن کی ندا ہو رہی ہے، ہم ہر کام چھوڑ کر اللہ کی طرف جائیں گے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، جب میں یہ باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں میں بہت بڑا عمل کرنے والا، ایسی بات نہیں، اس کا مخاطب میں بھی ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ کے گھر سے، یعنی مسجد اللہ کا گھر، اللہ کے گھر سے اگر آواز آئے جائے کہ آؤ نماز کی طرف، اللہ بڑا ہے، اللہ کی پکار اگر آ جائے، ہر کام کو چھوڑ کر نماز کو جانا۔ اور جب بندہ مومن ایسا کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن فرائض کا اہتمام کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے قریب ہونا شروع کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہو یا ہم اللہ سے قریب ہوں، تو سب سے پہلی چیز فرائض جو ہے اس پر پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فرائض میں سب سے اہم فریضہ جو ہر روز سال کے 365 دن بھی ہمارے سامنے جو ملتا ہے، وہ نماز کا فریضہ ہے۔ دیکھو، زکوٰۃ انسان جب نکال دیتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ روزے سال میں 1 مرتبہ ہمیں 1 مہینے کا موقع ملتا ہے، حج سال میں زندگی میں 1 مرتبہ ہمیں حج کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم روز اس پر عمل کریں اور روز ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ نماز کو رأس العبادات کہا گیا، عبادتوں میں سب سے اونچا مقام نماز کا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر تلاوت قرآن ہے، اور قرآن کی تلاوت سب سے بہترین عمل، تو یہ بھی عمل نماز کے اندر شامل ہوتا ہے۔ جب بندہ مومن سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی ربی حمد عبدی، میرا بندہ نے میری تعریف کی ہے۔ الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، میرے بندے نے مجھے پکارا۔ جب بندہ مومن ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے مجھے یہ 3 چیزوں سے یاد کیا، اب اگر میرا بندہ کوئی بھی چیز مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کے لیے، اور یہ جو کہنے والا ہے اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایسا راستہ نہ دکھائیو جو یہود اور نصارہ کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں انسان کو نماز کے ساتھ آٹومیٹکلی ملنے والی۔ نمازی کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایک نور دینے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم نمازی کو پہچانو گے کل قیامت کے دن ان کے اللہ کے سامنے جھک جھک کر ان کے سروں پر جو نشان آتے ہیں یہ چمکیں گے، تم اس سے پہچان سکو گے کہ یہ آدمی نمازی ہے، فلاں آدمی نمازی ہے۔ یہ چیز صرف بندوں کے لیے نہیں، اس سے پہلے والے پیغمبروں کو
अल्लाह ताला मुखातब करते हुए फरमाता है वअौहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, हमने तुमसे पहले के नबियों को वही की कि वो अच्छे काम करते रहे, वो इकामस सलात, और हमेशा नमाज को कायम करे। अल्लाह ताला मोमिन के औसाफ बयान करते हुए सबसे पहली चीज अल्लाह ताला मोमिन के ताल्लुक से नमाज को रखता है। 8 या 10 औसाफ मोमिन के अल्लाह ताला बयान करता है, उसको शुरू में भी नमाज को फौकियत रखता है और आखिर में भी उसको नमाज को फौकियत रखता है। दलील इसकी सूरतुल मोमिनून, अल्लाह ताला फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, तहकीक के मोमिन लोग कामयाब हो गए। ये सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस कुरान, ये सूरत का पहली आयत, क़द अफ़लहल मोमिनून, जान लो कि मोमिन कामयाब हो गए। इन्हें होने वाले नहीं कहता अल्लाह ताला, हो गए, ऑलरेडी हो गए। फिर अल्लाह ताला मोमिन के 8 या 10 औसाफ बयान करता है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। मोमिन की पहली सिफत कि जब भी नमाज को खड़ेगा तमाम चीजों को दिमाग से निकाल कर यकसूई के साथ, खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़ेगा। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। दूसरी क्वालिटी, मोमिन कभी गप्पे हाँकने वालों के साथ नहीं बैठता, बेकार की बात करने मोमिन अपना वक्त जाया नहीं करता। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात का मामला आया मोमिन पहले ज़कात निकाल देता है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और मोमिन अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, मगर सिर्फ अपनी बीवियों के साथ, अपने जो ख्वाहिशात हैं अपनी बीवियों के साथ या अपनी लौंडियां यानी वमा मलकत अयमानुहुम, इनके साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरी करता है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, ये दो चीजें को छोड़कर किसी और जगह अगर इंसान अपने ख्वाहिशात को निकालने की कोशिश करता है तो वो हद से ज्यादा करने वाला यानी गुनहगार बन जाता है। फिर अल्लाह ताला 5वीं सिफत बयान करता है, वल्लज़ीना हुम लिअहदिहिम राऊन, अमानतदारी, अमानत की पासदारी करने वाला होता है मोमिन। फिर ये 5 चीजें बयान करके अल्लाह ताला फिर कहता है वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, मोमिन वो है जो अपने तमाम नमाजों की हिफाजत करते। ऐसा नहीं कि 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, दिन में 4 पढ़ लिया, बड़ा एहसान कर दिया समझते हैं इंसान। आज इंसान समझता है कि दिन में 4 नमाज अगर पढ़ लिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह ताला कहता है कि जो 5 वक्त की नमाजों की हिफाजत करता है तो वो मोमिन कहलाता है। और ऐसे लोगों को क्या रिवार्ड मिलेगा, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं हकीकत में वारिसदार हैं। किसके? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, जन्नतुल फिरदौस के हकीकत में अगर कोई वारिसदार है तो ये 5 या 6 औसाफ रखने वाले मोमिन। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन सबसे पहली चीज अगर कोई पूछे जाएगी इंसान को तो नमाज के ताल्लुक से सवाल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नमाज की पाकी यानी नमाज कैसे इंसान को पाक करती है इसको एक एग्जाम्पल से आपने समझाया। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, किसी आदमी के घर के सामने एक नहर बहती हो और वो नहर में वो आदमी 5 वक्त डुबकी लगाता है और उठता है, क्या उसके जिस्म पर कोई गंदगी बाकी रहेगी? 5 वक्त नहर में नहाने, साफ पानी की नहर में नहाने वाले के जिस्म पर क्या कोई गंदगी बाकी रहेगी? आपने सहाबा से सवाल किया तो सहाबा ने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसा आदमी हमेशा जिस्म से पाक रहेगा।
تو آپ نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، ایسی ہی مثال ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کی، یمحو اللہ بہا الخطایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو جیسا یہ نہر صاف کرتی ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ اس نمازی کے گناہوں کو صاف کرتا چلا جاتا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون تحترقون، تم لوگ آگ کے عذاب میں جل رہے ہو، تم لوگ آگ کے عذاب میں جل رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَفَلَتْهَا، جو اگر آدمی کوئی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ ہیں اس کو دھو لیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تحترقون تحترقون، تم لوگ آگ میں جل رہے ہو، تم لوگ آگ کے عذاب میں جل رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَفَلَتْهَا، اگر آدمی ظہر کی نماز ہو گئی، اس کو مسجد میں جا کے نماز ادا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا تحترقون تحترقون عصر کے تعلق سے، تحترقون تحترقون مغرب کے تعلق سے، تحترقون تحترقون عشاء کے تعلق سے۔ یعنی ہر نماز کے بعد جو انسان چھوٹی موٹی غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نماز اس کو صاف کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے نماز اس کو۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کے بعد اس کو پاک کیا جائے گا، نہیں، ثم تنامون، عشاء کی نماز ہونے کے بعد تم سو جاؤ گے، اور پھر جب تم کل صبح کو اٹھو گے، جب تمہارا گناہ کا اکاؤنٹ شروع ہوگا، پھر تحترقون تحترقون۔ پتہ یہ چلا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس کے بیچ میں کیے گئے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ انسان کو عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جانا چاہیے۔ آج ہمارے دن کا سب سے گناہ کے تعلق سے سب سے زیادہ گناہ اگر ہونے والا کوئی وقت ہے تو عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ نماز کے بعد، عشاء کے بعد ہر گھر کا یہ معمول ہے کہ 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک یا تو ٹی وی دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، موبائل کے اندر ریلز دیکھتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتا انسان۔ لمبی لمبی شادیوں میں، تقریبوں میں، جہاں عورت اور مرد کا سپریشن ہے، ایسی گیدرنگ، ہر چیز، ہر گناہ رات میں ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ کا بوجھ لے کر سوئے گا تو اس کو دھونے کے لیے کوئی اور نماز نہیں ہے، اس دن کے بوجھ لے کر سوئے گا۔ وہ دوسرے دن کا جو تحترقون ہے وہ نہ فجر سے شروع ہوگا۔ میرے بھائیوں، عشاء کی نماز کے بعد انسان کو یہ معمول بنانا چاہیے کہ فوراً سو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ فرمایا کہ ایک آدمی، ایک صحابی ایک عورت کو بوسہ دے دیتے ہیں، یعنی کس کر دیتے ہیں، اور فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھاگے چلے آتے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا ہے، میرا یہ جرمانہ کیا ہوگا، کیا پنشمنٹ ہوگا اس گناہ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اللہ تعالیٰ یہ آیت کو نازل فرماتا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز کو قائم کرو صبح اور مغرب کے درمیان کے وقت میں، اور رات کے وقت میں عشاء کی نماز کو قائم کرو، ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے کام برے کاموں کو مٹا دیتی ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے پوچھنے لگے یہ جو حکم ہے یا رسول اللہ، یہ صرف یہ ایک صحابی کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر گنہگار کے لیے یہ حکم ہے۔ گناہ ہو جائے فوراً نماز پڑھ لے، بندہ وضو کر لے، نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ اور یہ وہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا
کل قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کوئی چیز کا حساب لیا جائے گا تو وہ نماز کا حساب ہوگا. آپ نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاۃ. صلاۃ کے بارے میں، وہ بھی کون سی؟ فرض نماز. اگر یہ فرض نماز مکمل ہے، 100% ہے تو وہ کامیاب. فقد نجح وانجح. آپ نے فرمایا ایسا شخص کامیاب ہوگا. صلحت اور افلح وانجح، ایسا شخص کامیاب ہو جائے گا، اس کو کوئی چیز کی پریشانی نہیں. اور اگر کسی کے فرائض کے اندر کوئی کمیاں رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ اس کے نوافل کے اندر سے کچھ ہے تو ٹولو اس کے نوافل میں سے، اس میں سے نکال کر فرض کو مکمل کرو. میرے بھائیوں، فرض نماز کے ساتھ نفل کی اگر پیڈنگ مل جائے انسان کو، کل قیامت کے دن اگر فرض کے اندر کوئی نقص رہا، کوئی کمی اگر رہی، اللہ تعالیٰ یہ نوافل سے اس کو ڈال کے مکمل کرے گا. میرے بھائیوں، فجر اور عشاء کے تعلق سے آپ نے فرمایا یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی مشکل گزری. یعنی جو شخص پر فجر اور عشاء نہیں پڑھتا تو سمجھ جاؤ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف نفاق ہے، سب سے زیادہ مشکل اس کے لیے. اور آپ نے فرمایا اگر وہ شخص کو یہ دونوں نمازوں کا فائدہ اگر معلوم ہو جائے گا تو وہ مسجد کو رینگتے ہوئے آئے گا. وَإِن وَلَوْ حَبْوًا، آپ نے فرمایا رینگتا ہوا آئے گا مسجد. عصر کی نماز کے تعلق سے بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں جو مغرب کی پابندی کرتے، عصر کی پابندی نہیں کرتے. کیوں؟ کام کے بیچ میں ہے، میٹنگ میں تھا، گاڑی چلا رہا، کچھ نہ کچھ بہانہ انسان کے پاس. آپ نے فرمایا وَذِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، جو شخص عصر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا مال اور اس کی فیملی دونوں برباد کر دیتا. آج ہر انسان دعا کرتا ہے کہ برکت نہیں، کما رہا ہوں برکت نہیں، اس میں برکت نہیں، پیسہ بچتا نہیں. عصر کی نماز درست کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گا، تمہاری فیملی کی بھی حفاظت کرے گا. میرے بھائیوں، جہنمی پوچھیں گے دوسرے جہنمی سے ما سلککم فی سقر، کیسا تم ادھر آ گئے، جہنم میں کیسا تم آ گئے؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گپے ہانکنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیکار کی گفتگو ہم کیا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مسکین آتا تو اس کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں تھے، اور ہم دین کو جھٹلاتے تھے. یہ چار چیزیں کی وجہ سے جہنم میں. ایک اور سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ شخص جو دین کو جھٹلاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، بربادی ہو نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو پابندی سے نہیں پڑھا کرتے، نماز کو کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیے، اگر پڑھے بھی تو خیال کدھر کی ہے نماز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت جہنم کی سیر کرائی گئی. بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا ایک شخص کے ساتھ، اور عذاب کیا کہ ایک انسان کو ایسا لیٹایا گیا، پہاڑ کے مانند ایک پتھر کو لایا جا رہا ہے اور اس کے سر پر ڈال کے کچلا جا رہا ہے اس کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اٹھے ایسی سزا دیکھ کر، فرمانے لگے فرشتے سے یہ کیوں ایسا خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے اس بندے کو؟ فرشتہ جواب دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اپنے ٹائم کے بعد پڑھا کرتے تھے، یعنی نماز کو چھوڑتے نہیں تھے، وقت گزر گیا وقت کے بعد نماز پڑھتے تھے. اتنا سخت عذاب. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا سے جاتے ہوئے دو چیزوں کی نصیحت کر کے وہ گئے. دو چیزوں کی نصیحت. آخری وقت ہے, آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں میرے چلے جانے کے بعد دو چیزوں کی حفاظت کرنا, دو چیزوں کے تعلق سے آپ چوکنا رہنا. ایک نماز اور دوسرا وما ملکت ایمانکم, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. صرف اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں, غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے کام والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کمپنی کا جنرل مینیجر بنایا, ٹیم لیڈ بنایا, تو آپ کے اندر ماتحت تمہارے اندر جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ دو نصیحتیں آپ نے کی کہ نماز کو قائم کرو اور لوگ وما ملکت ایمانکم, ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک. میرے بھائیوں, آج ہمارے گھروں کے اندر نماز کے تعلق سے اتنی غفلت کہ جمعہ کی نماز میں مسجدیں بھری ملتی ہیں, رمضان المبارک کے پورے مہینے مسجدیں بھری ملتی ہیں, لیکن جیسا رمضان چلے گیا, جیسا جمعہ کی نماز ختم ہو گئی, انسان کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں. بچے سوتے رہتے ہیں, باپ اٹھتا ہے اور چلے جاتا ہے, بچوں گھر میں روکا جاتا ہے, بچہ ابھی رات بھر پڑھ کے سویا ہے, فجر کو اٹھاؤ. میرے بھائیوں, اگر ہم ایسا بچوں کو چھوڑ کر نماز پڑھیں گے تو بچوں کو ہم آگ میں ڈھکیل رہے ہیں. اگر گھر کو آگ لگ جائے, انسان یہ سوچے گا کہ وہ رات بھر پڑھ رہا تھا, وہ کام سے لیٹ آیا, وہ فلاں چیز میں پھنسا ہوا تھا, کیا ایسا سوچے گا؟ ہرگز نہیں. گھر کو آگ لگی ہے, سب کو لے کر باہر جائے گا. ٹھیک اسی طریقے سے بے نمازی کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہونے والی ہے, اس کی آخرت برباد ہونے والی ہے. اس کی آخرت کو بچانے کے لیے ہم سب کو خود کو بھی نمازی بننا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوا انفسکم, اپنے آپ کو بھی آگ کے عذاب سے ڈراؤ, واہلیکم نارا, اور اپنی فیملی کو بھی آگ کے عذاب سے ڈراؤ. انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ مرتے دم تک نماز کی پابندی کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع لے کر آ. اے اللہ ہماری فیملی میں ہمارے بچوں کو, ہماری بیوی, ہمارے رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, ہر آدمی کو نمازی بنا. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, دین پر رکھ, اور جب موت آئے کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمیں موت آئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.